سنن ترمذی کے اندر جلد 2 صفحہ 67 پر نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے براہ راست گفتگو کرے گا، یعنی بیچ میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی بات کو ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود سامنے کھڑے کر کے بندے سے سوال کرے گا، اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ بندہ اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھے گا تو اس نے وہ نیکیاں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کی ہیں وہ اس کی دائیں طرف ہوں گی، اور بائیں طرف یعنی لیفٹ ہینڈ پہ وہ تمام برائیاں ہوں گی جو دنیا کے اندر وہ کر کے گیا ہے، اور سامنے آنکھوں کے جہنم ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوالات کرے گا، ان 5 سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے، اور بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہونا ہے، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے؟ ہم نے تمہیں 60 اور 70 سال کی زندگی دی تھی، تم نے اس کو شریعت کے مطابق کتنا چلایا ہے؟ تم نے اس کو نیکی کے کاموں میں کتنا لگایا ہے؟ تم نے اس زندگی کو برائی کے کاموں میں کتنا اور کس حد تک لگایا ہے؟ اس زندگی کے بارے میں ہمیں جواب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زندگی ہمارے پاس ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس امانت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے سوال کرے گا، اس کو پورا حق ہے، لہذا وہ سوال کرے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کن کاموں کے اندر لگایا ہے؟ لہذا پہلا سوال یہ ہوگا۔ آدمی بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے، اور بڑا مشکل ہوگا جواب دینا کہ ہم نے زندگی 60 اور 70 سال کی گزاری ہے، کس طرح سے گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ سوچا ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہ ہمیں زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جواب دینا پڑے گا، اور جواب دیے بغیر آپ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آ جائیں، پکڑنے پر آ جائیں، تو کوئی چارہ نہیں ہے جہنم میں جائے بغیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیاں اس طرح سے چل رہی ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہم زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو جو زندگی دی تھی وہ کس طریقے سے گزاری ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے صحت اور تندرستی تمہیں دی تھی، اس کو کن کاموں کے اندر تم نے لگایا ہے؟ ہم نے جو تمہیں جوانی اور شباب کا ایک زمانہ دیا تھا وہ تم نے کن کاموں کے اندر گزارا ہے؟ تم نے ہماری عبادت کی ہے یا گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہے؟ اپنے گناہوں کے اندر تم نے جوانی گزاری ہے۔ یہ جوانی اور صحت اور تندرستی اتنی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ ہاسپٹلس کا جا کر جائزہ لیں، آپ ان سے معلوم کریں جو کمزور پڑے ہیں، یا ان بوڑھے لوگوں سے معلوم کریں جن کے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہیں، ان سے معلوم کریں کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کن کاموں کے اندر لگایا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے جو مال کمایا ہے کن طریقوں سے کمایا ہے؟ تم نے جائز طریقے استعمال کیے یا ناجائز طریقے سے تم نے مال کمایا ہے؟ یعنی سودی کاروبار کے ذریعے سے تم نے مال کمایا ہے یا کسی اور طریقے سے تم نے مال کمایا ہے؟ اس سوال کا ہمیں جواب دو۔ تیسرا سوال یہ ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو تم نے مال کمایا تھا اور جو مال ہم نے تم کو دیا تھا، تم نے اس مال کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے؟ کیا جائز کاموں میں تم نے اس مال کو خرچ کیا ہے یا ناجائز کاموں میں فضول خرچی کی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں دیں۔ یہ چوتھا سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال ہوگا کہ جتنی دین کی نالج اور سمجھ تمہیں تھی، یعنی جتنا تم دین کے بارے میں جانتے تھے، تم نے اس پر کتنا اور کس حد تک عمل کیا ہے؟ یہ 5 سوالات ہیں، میں نے ان کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنے سنگین سوالات ہیں۔
جواب دینا بھاری پڑ جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم پر چشم پوشی کا معاملہ فرمائے اور نظر کرم فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے سوالات کر لیے گئے تو خدا کی قسم ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اور ہم جہنم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بتلا نہیں سکتے ان سوالات کے جوابات کو، ہماری زندگیاں اس طرح سے گزر رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ان تمام 5 سوالات کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔